تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے آج اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم مضمون ٹاپک پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک ایسا عنوان ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرا اور آپ کا بیس ہے، بنیاد ہے ہمارے اس دین کی، ہمارے اسلام کی، اور آج میں اس کے شرائط یا اس کے تعلق سے اس کی اہمیت پر بات نہیں کروں گا انشاءاللہ، صرف اس کی فضیلت پر ہے۔ اور آج کا میرا انشاءاللہ عزیز عنوان ہوگا کلمہ توحید کی فضیلت، یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی، یا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی، اس لیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ اسلام کا بیس ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص اس کو مانتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ جو شخص اس کلمے کا انکار کرتا ہے، اس کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب کتنی بنیاد اور کتنی اہم چیز ہے یہ کلمہ، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کی، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کی، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کلمے میں دیکھیے پہلے آپ نفی ہے لا الہ، ہم سارے معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے انکار ہے کہ نہیں کوئی معبود برحق، مطلب پہلے ڈینائل ہے، پہلے انکار ہے، مطلب دنیا کی ہر وہ چیز جس کی انسان پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، ان تمام کی سب سے پہلے ہم انکار کر نفی کر دیتے ہیں، نہیں کوئی معبود برحق۔ پھر کہتے الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو گویا پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، جب کلمے کا معنی مسلمان نہیں سمجھتے تو پہلے اقرار کرتے اور پھر انکار کرتے اپنے عمل سے۔ اکثر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے تو ہیں، لیکن کلمے کا اقرار زبانی تو کرتے ہیں، لیکن زندگی میں عمل الٹا ہے، پہلے اللہ کا اقرار کرتے اور بعد میں ہر چیز اس کے ساتھ ماننا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ کلمے کا معنی ہے پہلے ہر چیز کا انکار کر دو، جو چیزوں کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر ہوتی ہے، اس کے بعد اقرار کرو اللہ کا۔ بہرحال یہ اس کا مختصر سا معنی ہے اس کلمے کا۔ اللہ رب العزت نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 اس کی آیت میں 19 میں فرمایا اور کہا فَعْلَمْ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ پس اے نبی تم اس بات کو جان لو، اس بات کو تم جان لو، اس بات کو تم سمجھ لو، فَعْلَمْ، اس بات کا علم حاصل کر لو۔ اے نبی، آپ گویا نبی کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، کیا علم حاصل کرو؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ تم یہ جان لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے برحق۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی علم حاصل کر لو اس چیز کا، فَعْلَمْ، تو بس آپ اے نبی علم حاصل کر کس چیز کا؟ انہ لا الہ الا اللہ، کہ میں ایک ہوں، میرے سوائے کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ اس کا علم حاصل کر لیجئے، اس بات کو سمجھ لیجئے، اس بات کو اپنی امت کو بتا دیجئے۔ اور گویا ہمیں بھی آیت کہتی فَعْلَمْ، دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے علم ضروری ہے، اسی لیے پہلے کہا فَعْلَمْ، علم حاصل کر لے، انہ لا الہ الا اللہ، کیا علم حاصل کر لے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ تو گویا توحید کا معاملہ، دین اسلام کا معاملہ علم پر ٹکا ہے، جہالت پر نہیں، اس لیے کہا فَعْلَمْ، علم حاصل کر لو اس بات کا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کہے نہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا یہ شرک ہوتا ہے، مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ کلمہ توحید کی اہمیت تھی، یا یہ کلمہ ہے اس کا یہ معنی ہے، تو نہیں چلیں گا، اس لیے کہ جب کوئی انسان اقرار کرتا ہے توحید کا تو فَعْلَمْ، اللہ نے کہا علم حاصل کر لو اس مسئلے کا، کم از کم لا الہ الا اللہ، یہ سب سے چونکہ بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک انسان کو کچھ بھی نہ معلوم ہو اس کے سوا تو بھی کامیابی کے راستے کھلے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کچھ بھی معلوم ہو اس کے سوا تو اس کے لیے ناکامیاں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے لوگ صرف یہ جانیں گے لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو؟ قیامت سے پہلے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول جائیں گے، صرف کیا یاد ہوں گا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا فائدہ دیں گا ان کو، کیا کام آئیں گا؟ اور وہ بھی کیا کہیں گے معلوم آپ کو؟ حدیث میں الفاظ ہے، وہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، معنی تو ہم کو بھی نہیں معلوم۔ مطلب وہ لوگ اتنے جاہل ہوں گے کہ کہیں گے یہ الفاظ ہم نے اپنے بڑوں سے سنے، معنی تو ہم کو بھی نہیں معلوم، بس لا الہ الا اللہ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا فائدہ دیں گا ان کو اتنا؟ تو کہا وہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گا۔
اس لیے میں نے کہا صرف لا الہ الا اللہ کا علم ہو تو آخرت کامیاب ہو سکتی ہے، کامیابی کے دروازے کھلے ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گا، لیکن نجات کبھی نہ کبھی تو ہوں گی۔ لیکن جس کو یہ نہ پتا اور باقی سب پتا ہو تو اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ہاں، عذاب ہلکا ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کامیابی نہیں، اور کامیابی سے مراد میں آخرت کی کہہ رہا ہوں، دنیا کی نہیں۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے دین چھوڑ کے آدمی بہت کامیاب کہلوائے یا کہا جانے لگے یا لوگ پہچانے، لیکن ہم آخرت کی بات کریں تو اگر لا الہ الا اللہ کا بھی علم ہو جائے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے صرف، لیکن اگر یہ علم نہ ہو اور باقی سب بھی ہو تو انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے اور اس کلمے کو ہم کو یقینی طور سے سمجھنا ہے۔ یہ کلمہ دین اسلام کی روح ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے محمد رسول اللہ میں نے کیوں غائب کر دیا اس میں سے؟ میرا عنوان چونکہ ایک وسیع ہے، میں آدم علیہ السلام سے لے کر آسمان تک آ رہا ہوں، ہر دور میں انبیاء کے نام بدلتے رہے، کلمے کی شروعات وہی لا الہ الا اللہ۔ آدم نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، نوح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، صالح نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، ہود علیہ السلام نے بھی لا الہ الا اللہ کہا۔ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے آئے سب کی دعوت لا الہ الا اللہ ہی تھی۔ اس کے بعد وقت اور زمانے کے نبی کے اعتبار سے، وہ نبوت کے اعتبار سے، موسیٰ رسول اللہ تھے، کبھی ابراہیم رسول اللہ تھے، کبھی نوح رسول اللہ تھے، کبھی صالح رسول اللہ تھے، کبھی ہود رسول اللہ تھے، وہ بدلتا رہا، لیکن اصل جو چیز رہی جو اہم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور چونکہ ہم آخری نبی کی امتی ہے تو ہمارے لیے محمد رسول اللہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ یہ جملہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ شروع آدم علیہ السلام سے یہی رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی لیے ہم کلمہ توحید میں صرف اتنا جملہ لائے، ورنہ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ کیوں غائب کر دیا؟ چونکہ ہم جب دوسرے انبیاء کی بات کریں گے تو پھر وہاں محمد رسول اللہ کی بات نہیں آئیں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل کلمہ جو اہم ہے وہ ہے کلمہ توحید، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ، اس کی فضیلت لا الہ الا اللہ کی کیا ہے، آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے بہرحال کوشش کروں گا۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور انسانوں کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو ان انسانوں کو جو پہلی تعلیم اللہ رب العزت نے دی وہ تعلیم بھی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ کہیں گے تعلیم کب ملی ہم کو؟ آئیے اس واقعے کو ہم یاد کرتے ہیں جس کو عہد الست کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 172 میں اللہ فرماتا ہے، اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ ایک وعدہ تھا جو ہم نے اللہ سے کیا تھا اور وہ عالم ارواح، مطلب ہم حقیقی اس میں نہیں تھے، روح کے شکل میں تھے۔ یہ کب ہوا؟ آئیے سورہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور تم یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالا آدم کی پشت سے اس کی پوری ذریت جو دنیا میں آنے والی ہے۔ ایک مقام تھا عالم ارواح جس کو کہتے ہیں، ایک مقام تھا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور ان کی پشت پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو سارے ہی اولادیں جو ان سے پیدا ہونے والی تھی نکل کر آ گئی اور کھڑے ہو گئی، اور اسی شکل میں حدیث میں آتا جس شکل میں دنیا میں آج ہم ہیں، سب کھڑے ہو گئے۔ پورے لوگ انسان جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، سب کو اللہ نے نکالا، ذریتہم ساروں کو نکالا ان کی پیٹھ سے، اور کہا وَأَشْهَدَهُمْ، اور پھر ان سے گواہی دلائی اور ان سے پوچھا علی انفسہم، تاکہ وہ گواہ رہے اپنی نفسوں پر روز قیامت، خود سیلف وٹنس بنے اپنے آپ پر۔ کیا پوچھا ان سے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الست اس لیے کہتے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساروں نے کہا، ہم لوگوں نے، بلا شہدنا، ہم سب نے گواہی دی تھی وہاں، اللہ ہاں تو ہی رب ہے۔ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نبی ہو، رسول ہو، نیک ہو، صالح ہو، شہداء ہو، ولی ہو، سب جمع تھے ایک جگہ، چور ہو، اچکا ہو، زانی ہو، ڈاکو، جیسے من سب جمع تھے۔ سب کو اللہ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے گواہی دی۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی گواہی ہم سے لی، ہم کو اپنے خلاف وٹنس بنایا، وہ کیا تھی؟ اللہ ایک۔ الست بربکم، کیا میں، تو اسی لیے عہد الست کہتے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو گویا کلمہ توحید کی اہمیت تو یہ ہے کہ ہم سب سے گواہی وہاں لے لی گئی اس تعلق سے۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے جو مسند احمد کے زوائد میں جمع کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سے فرماتے، آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ اس آیت کی تفسیر میں بات آ رہی ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحیں نکل کر آ گئی۔
سب جو پیدا ہونے والے تھے سب نکل کر ہم سب آ گئے، تو ان کی الگ الگ جماعتیں جو ہے متفرق کر دی گئی، انبیاء کی جماعت، کافروں کی جماعت، شہداء کی جماعت، ولیوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، اللہ نے سب کو الگ کر دیا، اور مسلمان کافر سب کو، نیکوکار بدکار سب کو الگ الگ کر دیا۔ پھر ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسی دنیا میں بنائی گئی ہے، مطلب ہم وہاں اسی صورت میں تھے جیسی صورت میں آ جائیں ہم سب کو بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ وسلم فرماتے ہیں اور جیسی دنیا میں بنائی جو ہے منظور تھی، پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت عطا کی اور ہر ایک کو بولنے کی قوت دی کہ تم بولو۔ اس کے بعد اللہ نے سوال کیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب، وہ مالک، وہ مختار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور آدم علیہ السلام، تم تین لوگ ان پر گواہ رہنا کہ ان سب نے کہا کہ میں ان کا رب ہوں۔ تو یہ سب گواہ بن گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئے اور آدم علیہ السلام بن گئے۔ تو آپ نے کہا باپ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر ہی نہ تھی، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جاؤ اور آ کر پھر مجھ سے کہو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا، اور پھر فرمایا اللہ رب العزت خبر نہ تھی کہ ہم نے اس سے ناواقف تھے۔ اعلموا انہ لا الہ غیری، تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یقیناً تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی تمہارا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے ان سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو دنیا میں جاؤ منمانی کرو، جی کراؤ، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کہو اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو رب ہے۔ تو لہٰذا ان سے گواہی لی اور انہوں نے کہا کہ اے علمو تم جان لو اس بات کو کہ میں ہی صرف تمہارا رب ہوں۔ ہم سب نے روز عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے گواہی دی اللہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں میری عبادت کے علاوہ تمہاری اللہ نے فرمایا علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس قول و قرار کے یاد دلانے کے لیے میں تمہارے پاس انبیاء اور رسول بھی بھیجوں گا۔ یہ عہد الست کہ ہم عالم ارواح میں ہم نے کہا، ہماری روحوں کو یہ گواہی یاد ہے لیکن ہمارے ذہن بھول چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے جانے کے بعد پھر ریمائنڈر کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، کتابیں بھی اتاروں گا تاکہ یہ میسج وقتاً فوقتاً، یہ پیغام وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ کا ریپیٹ ہوتا رہے تم انسانوں کے سامنے۔ تو میں جو ہے کتابیں اتاروں گا، اور سب نے اس کا قرار کیا اور کہا، ہم سب نے کہا تھا وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ لنا غیرک، اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوائے کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے سوال کیا، ہم نے جواب دیا، اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم نے کہا ہاں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ٹھیک ہے، عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ اور یہ مسند احمد کے زوائد میں یہ روایت آتی ہے کہ ہم سب نے وہاں گواہی دی تھی لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگ جو ہے اس چیز کو بھول گئے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بھی دہرایا، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 25 میں، اور فرمایا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ سب کو فرمایا گیا اور کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ، اے نبی آپ سے پہلے کوئی رسول ایسے نہیں آئے جن کی طرف ہم نے یہ وحی نہ کی ہو لا الہ الا، ٹھیک کہ ہم نے یہ وحی نہ کی ہو انہ لا الہ الا، کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا فاعبدون، تو تم صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہ پیغام دے کے پھر انبیاء اور رسول جو ہے آتے رہے، اور ساروں کا پیغام یہی تھا لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ تو یہ ایک چیز تھی جو کبھی نہیں بدلی، انبیاء کے اعتبار سے کلمے کا دوسرا حصہ پارٹ بدلتے رہا، جیسے آج ہم جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہر زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ ہوئے ہوں گے، نوح رسول اللہ ہوئے ہوں گے، صالح رسول اللہ، ہود رسول اللہ ہے نا، ابراہیم رسول اللہ، اسماعیل رسول اللہ، اور اسحاق رسول اللہ، اور یعقوب رسول اللہ، اور یوسف، اور یہ بدلتا رہوں گا، لیکن لا الہ الا اللہ یہ پیغام سارے انبیاءوں کا ایک ہی تھا، لا الہ الا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کلمہ توحید کو ہم کبھی کبھار بہت معمولی سمجھتے ہیں، بس ٹھیک، یہ کلمہ توحید بڑا ہی اہم ہے۔ اس کو نہ صرف زبان سے کہنا ہے، سچے دل سے مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ قفل چابی سے کھلتا ہے تو چابی بغداد کی نہیں ہوتی ہے، مطلب کلمہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس سے کچھ کنڈیشن ضرور ہوں گے اس پہ، ورنہ آج تو کیا معاملہ لا الہ الا اللہ، اور پھر کیا ہے اللہ کے علاوہ بھی شکر ہے۔ یقیناً میرا عنوان آج شرک نہیں ہے، ورنہ آپ کو اگر شرک سننا ہے تو کیا یہ بھی شرک ہے، میں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی تھی، شرک کیا ہے اور کیا یہ بھی شرک ہے، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں، عنوان جو ہے اپلوڈ بھی ہو چکا ہے یوٹیوب پر۔ بہرحال تو کلمے کا دوسرا حصہ
کلمے کا پہلا جز کامن رہا، برابر رہا، لا الہ الا اللہ، ہر کسی کے دور میں، انبیاءوں کے اعتبار سے بہرحال دوسرا جملہ بہرحال بدلتا رہا ہے، ٹھیک۔ اب جو شخص اس کلمے کو مان لے، لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے عمل کر کے زندگی گزار لے، دخل الجنہ، وہ تو جنت میں چلا گیا۔ جو اس کلمے کا انکار کر دے اور گناہ اور معصیت میں زندگی گزارے تو یقیناً وہ کہاں جائیں گا؟ جہنم اس کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوں گی۔ تو اس کلمے کی ذرا اہمیت ہی سمجھ لے، اقرار کر لیا تو جنت واجب، انکار کر دیا تو جہنم واجب، اقرار کر لیا تو ہمیشہ کی نعمتیں، انکار کر دیا تو ہمیشہ کی آگ، بس اتنا سمجھ لے آپ تو بات واضح ہو جائیں گی۔ کتنا اہم کلمہ ہے، کتنی اہم چیز ہے، اس کے کتنے تقاضے ہوں گے کہ جو جنت دلا رہا ہے اس کا انکار کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے، تو یہ کلمہ کتنا اہم ہوگا، اس کو ہم معمولی اور مذاق نہ سمجھے بلکہ اس کے تقاضوں کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم جو ہے گزارنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کلمے کا پڑھنا صرف پڑھنا نہیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی بندگی کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، جو وہ کہیں گا ہم کریں گے، جن چیزوں سے وہ روکیں گے ہم رک جائیں گے، جو وہ چاہیں گا اس کی چاہت ہماری چاہت، جو وہ نہ چاہیں گا اس کی جو چیز وہ چاہتا نہیں وہ ہماری جو ہے نا چاہت، ہماری ناپسند جو اس کی ناپسند، گویا ہم اپنے آپ کو سپرد کر دیتے کلمہ پڑھ کے اللہ کی جانب۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم میں سے اکثر مسلمان کلمہ تو پڑھتے ہیں یہی، لیکن اپنے نفس کو سپرد نہیں کرتے اللہ کی، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی نافرمانی اور اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بزنس کریں گے تو ایسا کیسے چلیں گے، یہ سب نہیں ہوگا، فلاں جائیں گے تو ایسا کیسے ہوگا، یہ ہوگا، ہماری عورتیں فلاں کریں گے تو ایسا کیسے پردہ کر سکتی ہیں۔ ہم اپنے تقاضوں کو اللہ کے سامنے رکھتے کلمہ پڑھنے کے بعد، جبکہ کلمے کا تقاضا ہے جب ایک رب کو مان لیا تو اس کی ہر چیز کو ماننا، من اور ان، جوں کا توں، ڈاٹ بائی ڈاٹ، ایک نقطہ بھی ہے تو اس کو جیسے کہ تیسے ہم کو ماننا ہے اور اپنی زندگیوں کو ڈھال دینا ہے، گزار دینا ہے، اپنی زندگی اس کے مطابق رکھنا ہے ہمیں۔ جو یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اور جس نے اس کو پڑھ لیا پھر سچے دل سے مان لیا سچے دل سے تو بس اس کے لیے تو جو ہے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جس نے انکار کر دیا اس کے لیے یاد رکھیے ناممکن ہے کہ پھر وہ کبھی جنت میں جا سکے۔ اور جس شخص نے اس کو یقین کر لیا، اس کے مطابق عمل کر لیا تو بس کامیابی ہے، ورنہ اس کے لیے ناکامی ہے۔ اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے فضائل خود اس کی اہمیت خود بخود واضح کر دیں گے، اہمیت بھی شامل ہو جائیں گی فضائل کے ساتھ ساتھ، ٹھیک۔ کہ جب میں اس کے فضائل رکھوں گا تو اس کی اہمیت تو پتہ ہی چلیں گی، لیکن اس کے فوائد، یہ کلمہ کیا کیا فائدے ساتھ میں لاتا ہے، ہم اس کو دیکھنے کی بہرحال کوشش کریں گے۔ بہت سارے لوگ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں، ورد پڑھتے ہیں بار بار، لیکن افسوس کی بات ہے یہاں کلمہ بھی چالو ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کے بازو شرک بھی چالو ہے۔ یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، یہاں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور دوسروں کے معاملات پہ، دوسروں کی غیر شرعی باتوں پر بھی راضی ہے، یہاں کلمہ لا الہ الا اللہ اور پھر یہاں اذان بھی ہو رہی ہے اور نماز کو نہیں جا رہے ہیں، عبادت کو نہیں جا رہے اور پڑھ رہے لا الہ الا اللہ، تو گویا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، ورد تو کر رہے ہیں، اپنے لیے ذخیرہ سمجھ کے خوب اس کو جمع کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہم، جو یہ کلمہ چاہتا ہے وہ نہیں کر پا رہے، تو کیا کامیابی مل سکتی ہے؟ نہیں ملیں گی کامیابی، یاد رکھیے جب تک اس کلمے کے تقاضوں کو بھی ویسا ہی پورا نہ کیا جائے جیسا اس کلمے کو دل سے ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس کے تقاضے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اسلام میں کوئی بھی چیز صرف اگر یہ خالی کلمہ پڑھ دینا کامیابی کی ضمانت ہو جاتی، صرف کلمہ پڑھنا ہی کامیابی کی ضمانت ہو جاتی تو مشرکین مکہ کو آپ سے لڑنے کی اختلاف کرنے کی وجہ ہی نہیں تھی، سب بولتے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے ہو گیا محمد، خوش ہو گئے تم، چلو جو کرنا ہے کرو، خالی پڑھنا ہی کافی ہو جاتا تو کیا ہی بات تھی، مشرکین مکہ بھی قبول کر لیتے۔ اور افسوس کی بات ہے مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو آج کے مسلمانوں سے زیادہ جانتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے مشرکین مکہ کو، ابو جہل کو اور بڑے بڑے سرداروں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو صرف اتنا جملہ ہے عرب کے سرداروں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، تفلحون، کامیاب ہو جاؤں گے، سکسیسفل ہو جاؤں گے دنیا اور آخرت میں۔ آگے فرمایا تملک العرب والعجم، عرب کے تو مالک اللہ نے تمہیں بنا ہی دیا ہے، عجم کو بھی تم کو اللہ دے دیں گا۔ مطلب کلمہ توحید پڑھنے سے، اس پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، عرب تو تمہارا ہی ہے، عجم بھی تمہارا ہو جائے گا۔ اس دعوت سے یہ بات پتہ چلتی ہے جس نے اس کلمے کو پڑھا، سچے دل سے تھاما، اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دیں گا۔ تو اب مشرکین مکہ کے لیے کیا مشکل تھی، ہم مسلمانوں کے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ ہو گیا۔ مشرکین مکہ بھی چاہتے تو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ، چلو محمد تم نے کہا ہم نے پڑھ دیا، لیکن مشرکین مکہ اس کلمے کے تقاضوں کو جانتے تھے، لا الہ، نہیں کوئی معبود، محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ساروں کا پہلے انکار کرو، فرسٹ ڈینائل، ہر کسی کو رد کرو، پھر اس کے بعد ایکسپٹ کرو، پھر قبول کرو الا اللہ، اور ہم سے 360 چھوٹتے نہیں ہیں یہ۔
اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور پھر جھکا ہوا کہیں اور ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر مانگ رہا کسی اور سے، لا الہ الا اللہ، اور اولاد کسی سے طلب کی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ، اور مشکل میں کسی کو پکارا جا رہا۔ مسئلہ یہ ہے نا، مشرکین مکہ اس کے تقاضوں کو، افسوس کی بات ہے، ہم سے زیادہ اچھے جانتے تھے کہ یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں، یہ کلمے کے پیچھے کئی کنڈیشنز لاگو ہیں۔ آپ کہیں گے کلمے میں تو لکھا ہوا نہیں ہے سب چیزیں۔ ارے بھائی میرے، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کے دن وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب پوچھتے کیا تم کو قبول ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہاں قبول ہے، اور لڑکا کیا کہتا ہاں قبول ہے، اتنا ہی جملہ ہے نا۔ اب اگر شادی کے بعد لڑکی بولے میرا خرچہ، اور لڑکا بولے میں نے تم کو قبول کیا تھا، خرچہ تھوڑی قبول کیا تھا، شادی کے دن مجھے کہلوایا لگایا تھا قبول ہے، میں نے تھوڑا خرچہ۔ جب اس نے ایک بار کہا قبول ہے تو خرچہ بھی قبول ہے، اس کا نان و نفقہ بھی قبول ہے، اس کے بچے بھی قبول ہے، اس کے ساتھ زندگی، ہر چیز آٹومیٹیکلی امپلائی، کنڈیشن لاگو تھے۔ اسی طرح جب ہم کہتے لا الہ الا اللہ تو کئی کنڈیشنز آٹومیٹیکلی لاگو ہو جاتے ہیں۔ ہم کنڈیشنز کو ہٹا کے صرف سمجھ رہے لا الہ الا اللہ کافی ہے۔ اگر میں کہوں ایک چابی سے تالا کھولتا ہے تو چابی بغیر دانت کی نہیں، اس میں کچھ کنڈیشنز ہوتی، تو جب لا الہ الا اللہ کی بات کنڈیشن اپلائیڈ، تو مشرکین مکہ کو معلوم تھا کنڈیشن یہ سب کا انکار کرنا پڑے گا، آبا و اجداد کو چھوڑنا پڑے گا، جو تو ان کے طور طریقے کو، 360 معبودوں کو، اور اپنی پوری خواہشات کو محمد کی لائے ہوئے شریعت کے مطابق ڈالنا ہوگا، جو ہم سے ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا انکار۔ ہمارے لیے کتنا آسان ہے، لا الہ الا اللہ، اور منمانی کر رہا ہے، کلمے کا پڑھنے والا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے، یہ بڑی سوچ کی بات ہے۔ تو مشرک نے مکہ سمجھ۔ اب آئیے اس کلمے کی فضیلت کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت جو ہے اس کی سب سے پہلے 1 2 3 4 ایسی گنتی میں رکھوں گا، اور انشاءاللہ آج ہم کم و بیش 17 فضیلت اس کے دیکھیں گے، 17۔ پہلی فضیلت کلمہ طیبہ کی اہمیت بھی شامل ہے، فضیلت لیکن زیادہ ہے۔ فضائل جاننے سے ہمیں جو ایک ابھار ملتا ہے، ایک اس چیز کی طرف لگاؤ بڑھتا ہے، اور انسان ڈٹ کر وہ عمل کرتا ہے۔ آئیے پہلی فضیلت کیا ہے؟ جس کی موت اس کلمے پر ہو جائے وہ جنت میں جائیں گے، یہ پہلی فضیلت ہے اس کی، لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ سبحان اللہ، پہلی فضیلت یہ ہے جو یہ پڑھ لے جنت میں جانے والا ہے۔ بس پڑھ لے کا معنی پھر سمجھ رہے نا، کنڈیشن اور اپلائی، پڑھ لے مطلب اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اس کے مطابق زندگی گزار لے، جنت میں جائیں گا۔ آئیے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ، جب کوئی بندہ یا ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، آپ نے ثم مات علی ذالک، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے جو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، برحق سوا اللہ کے، ذالک الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائیں گا۔ نہیں کوئی ایسا بندہ اللہ کا جو یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا، اس میں زندگی گزار لے، وہ مرنے کے بعد سیدھا دخل الجنہ، جنت میں چلا جائیں گا۔ جو اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے اور اس کی موت اس کلمے پر ہو جائے، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت اور کسی کلام کی ہو سکتی ہے کہ جس کلام کو انسان زندگی میں پڑھ لے، اور اس کلام کے مطابق، اس کلمے کے مطابق، اس سینٹنس کے مطابق زندگی گزرے، اور اس کلمے کے ساتھ وہ مر جائے، دنیا سے چلا جائے، دخل الجنہ، جنت میں وہ جانے والا ہے۔ کتنی اہم فضیلت ہے نا، جو اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مطابق عمل کر لے، تقاضوں پہ جنت میں جائیں گا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح اس کلمے کی دوسری فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ کلمہ نجات کا ضامن ہے، یہ کلمہ سکسیس کی گارنٹی ہے۔ پہلا تو جنت میں جانے کا ہے، دوسرا سکسیس چاہیے، کامیابی چاہیے، کامیابی دنیا کی اور کامیابی آخرت کی، جس کو بھی چاہیے اسے یہ کلمہ پڑھنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ضمانت ہے کامیابی کی، سکسیس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا من قیل من الکلمۃ، آپ نے فرماتے جو میرا لائے ہوا کلمہ پڑھ لے، ٹھیک۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر یہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا اور پوچھا، دریافت کیا، کوشچن کیا کہ اس دین میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، اسلام میں نجات کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کس چیز کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اور فرمایا، جو میرا کلمہ جو میں نے لایا ہوں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق، نہیں کوئی عبادت کے لائق برحق سوا اللہ کے، جو یہ کلمہ پڑھ لے، قبول کر لے، جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا اور اس نے اس کا انکار کر دیا تھا، وہ کلمہ ماننے والے کے لیے نجات ہے۔ کون سا کلمہ پڑھنے والے کے لیے نجات ہے؟
آپ سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول، اس دین میں نجات کا کیا ذریعہ ہے، سکسیس کا کیا ذریعہ؟ تو فرمایا جو کلمہ میں لایا ہوں لا الہ الا اللہ، جو میں نے اپنے چچا پر بھی پیش کیا تھا، افسوس میرا چچا اس چیز پر ایمان نہیں لایا، جو اس کلمے کو پڑھ لے تو تمہارے سوال کا جواب ہے نجات کا یہ کلمہ ذریعہ ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نہیں کوئی معبود برحق، کیوں تو عبادت تو بہت ساری چیزوں کی لوگ کر رہے ہیں نا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں نہیں کو معبود برحق، وہ عبادت تو کرتے ہیں لوگ چیزوں کی، لیکن وہ برحق نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے سوائے اللہ۔ سمجھ رہا؟ تو یہاں آپ فرما رہے نجات چاہیے ابو بکر تو وہ کلمہ پڑھو جو میں لایا تھا، اپنے چچا پر پیش کیا تھا لا الہ الا اللہ، تو جنت میں تم جاؤ گے، وہ نجات کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گا۔ کون سا کلمہ؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اوپر جو ہے پیش کیا تھا۔ ٹھیک، اسی طرح اس کلمے کی تیسری فضیلت یہ آتی ہے کہ یہ کلمہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں جانے کا ضامن، دنیا میں کامیابی کا ضامن اور آخرت میں نجات کا ذریعہ۔ یہ کلمہ دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کا باعث اور نجات کا بھی یہ کلمہ ہی ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم جو ہے یہ کلمہ جو ہے پڑھتے نہیں، یہ کلمے کو جو ہے نہ سمجھتے اس کے تقاضوں کو، اور یہ کلمہ جو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص جو ہے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیتا ہے۔ مطلب دنیا میں جو مصیبتوں سے میں نے کہا نجات کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، الا اللہ فمن قالها فقد عصم منی، جس نے یہ کہہ دیا اس نے اپنی جان اور مال مجھ سے بچا لیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی جان اور مال محفوظ رہتی، سمجھ رہا؟ جان اور مال اسی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ رہتی جو کلمہ توحید کو پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ بات لائی، ٹھیک؟ تو وہ اس نے میرے بچا لی، الا بحقی وحسابہ علی اللہ، اور حق کے ساتھ ہم ان کی جان نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے دل میں کچھ غیر غلط ہوگا تو اللہ کے پاس ان کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں گرفت نہیں ہوتی۔ مطلب اگر کسی کے دل میں کوئی چھپا ہو، کوئی منافق ہو تو وہ تو اس کا معاملہ ہے، ورنہ ہمارا تو معاملہ ختم ہو۔ تو گویا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دنیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں سے اور قتل و غارتگی سے انسان بچتا ہے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت اس کلمہ توحید کی وہ یہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ جڑ ہے اور باقی سارے اعمال جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ کلمہ طیبہ اسلام کی ایکچوئل جڑ ہے۔ اسلام اگر ایک جھاڑ ہے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، روٹس ہے، اور اس کے بعد جتنے عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صدقات اور خیرات کرنا اور نیکی کرنا اور جہاد کرنا اور جو کچھ ساری چیز کی شاخیں ہیں۔ تو کلمہ طیبہ جڑ ہے، روٹ ہے، اور باقی سارے اعمال جو زندگی میں آپ اور میں کرتے اسلام جو حکم دیتا ہے وہ سب کیا ہے؟ برانچز کی شاخیں ہیں۔ تو روٹ بہت ضروری، اچھی ہو، ہماری مضبوط ہو۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں فرمایا کہ یہ روٹ ہے جو میں بیان کر رہا تھا، یہ اس کی جڑ ہے اسلام کی۔ اس کے تعلق سے حدیث صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے بہترین شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایک روایت میں 77 تک ہے، 70 سے زیادہ 77 برانچز ہے۔ سب سے افضل برانچ اس کی سب سے اعلیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو گویا لا الہ الا اللہ جڑ ہے اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ وہ اس کی شاخیں ہیں، یاد رکھیں۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جڑ ہے، اور باقی تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کی شاخیں ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح اس سے فضیلت پتہ دی۔ پانچویں فضیلت کلمہ طیبہ کی وہ یہ ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، ایک پاک جھاڑ کی ہے، یاد رکھیے، اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے، بہت تناور ہے، بہت مضبوط ہے، اس کی شاخیں آسمان کو جا کر چھوتی ہے۔ تو کلمہ طیبہ ایک بہترین درخت ہے، یاد رکھیے، جو پھل لاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کلمہ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل مانا ہے آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا۔ اور اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کو جھاڑ کی تمثیل، مثال خود دی، میں نہیں دے رہا ہوں۔ آئیے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 سے لے کر 27 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا اللہ رب العزت تمہارے لیے لوگوں ایک ضرب اللہ مثال دیتا ہے، ایک ایگزامپل دیتا ہے۔ کیا ایگزامپل ہے؟
کہ اگزامپل ہے مثلاً کلمتن طیبتن کا شجرتن، کہ کلمہ طیبہ کی لا الہ الا اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ، مطلب اس کے اپیرنس سے بھی وہ خوبصورت دکھتا ہے. ایک کاٹے جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدبو دار جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ایک بدنما جھاڑ کو آپ پاکیزہ جھاڑ نہیں کہیں گے، ہے نا. ایک ہلکا زمین پہ بالکل ایک دم گرنے پہ ایسے جھاڑ کو آپ پاکیزہ نہیں کہیں گے. تو اللہ فرما رہا ہے الم تری کیف، اللہ تمہارے لیے لوگوں کیسی مثال دے رہا ہے، سنو. ضرب اللہ مثلا کلمۃ، تمہارے لیے مثال ہے کلمہ طیبہ کی، کہ شجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ جھاڑ کی ہے، اصلها ثابت وفروها فی السماء، جس کی زمین میں جڑیں دھسی ہوئی ہے، مضبوطی سے گڑی ہے، اور جس کی شاخیں فروها فی السماء، آسمان کو چھوتی جائے گی. سبحان اللہ، کیا جھاڑ ہے. جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ایسے جھاڑ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کو. کاشتکاری نہیں بھی کرتے ہیں، آپ راستے سے جا رہے ہو، بڑا جھاڑ دکھتا ہے، بہت جڑیں اور خوب اونچی شاخیں، تو آپ بھی 2 منٹ گاڑی روک کے بولتے ہیں کیا بہترین جھاڑ ہے. تو کہا کلمہ طیبہ ایک ایسا پاکیزہ جھاڑ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان کو فروها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اور اپنے رب کے حکم سے ہر موسم میں ہر بار پھل بھی لاتا ہے. ایک بہت بڑا جھاڑ بغیر پھل کے ہو تو کیا فائدے کا. آپ خود بولتے ہیں یار کھیت کا بہت حصہ ویسٹ کرا، اٹھا کے پھینک ڈالو. تو کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ جھاڑ ہے، جڑیں مضبوط، شاخیں آسمان کو چھوتی ہے، اور اپنے رب کے حکم سے ہر بار ہر موسم میں پھل لاتا ہے. کنٹینیوسلی فروٹ دینے والا جھاڑ ہے، کبھی بھی جاؤ اور آپ کو پھل مل جائے گا. یہ کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ سمجھیے آپ، ایک جھاڑ سے مثال، جھاڑ کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں آپ. کچھ جھاڑ کو اگر پتے نہ ہو، شاخیں نہ ہو، تو آپ جڑ سے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی چھال سے فائدے اٹھاتے ہیں. کئی کھانوں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے، کئی دواؤں میں چھالیں استعمال ہوتی ہے. اس کی شاخیں بڑی ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں، پھر وہ بڑھیں گی. اس کے پھل آتے ہیں تو اس جھاڑ کی آپ خدمت کریں گے، اس کے پھل سے آپ پیسہ کمائیں گے. کلمہ طیبہ سوائے نفع کی اور کچھ نہیں دینے والا ہے ہم کو. اس لیے جھاڑ کی مثال، چونکہ جھاڑ کا ہر پارٹ جو ہے نفع بخش ہوتا ہے. بتائیے آپ جھاڑ کا کون سا پارٹ نفع بخش نہیں. جڑیں نکل رہی ہے تو کبھی کوئی دانت اس سے مانج رہا ہے، کبھی کوئی دوا بن رہی ہے، کبھی کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا. کبھی چھالیں ہو رہی تو آپ کھانے میں ڈال رہے ہیں. دار چینی کیا ہے، وہ بھی ایک چھال ہے. بہت سے لوگ مختلف کھانے سے بناتے ہیں. لکڑی نکل جائے تو جلانے میں کام آتی ہے، کشتیاں بنتی ہے، دکان بنتے ہیں، گھر بنتے ہیں، مکان بنتے ہیں، سامان بنتا ہے. اگر پتے ہیں تو جانور ہمارے کھا کے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھول لاتا ہے تو خوشبو ہوتی ہے، دوائیں بنتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا. اس طرح پھل لاتا ہے تو پھل بیچ کے نفع کمایا جاتا، پھل کھا کے فائدہ اٹھایا جاتا، پھل سے بیج نکلتے، بیج سے اور جھاڑ لگایا جا سکتا ہے. جھاڑ کبھی بھی نفع بخش ہوتا ہے کسی بھی صورت میں. سوکھا جھاڑ بھی ٹوٹ کے پڑا ہے تو بھی کام کا، اس لیے جلانے میں کام آتا ہے. تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ایسی چیز کو مان رہا ہے جو ایسا درخت ہے جس کی زمین کے اندر جڑیں گڑی، آسمان کو اس کی شاخیں چھوتی ہے. اور خاص بات تو یہ ہے پھلدار بھی ہے. اگر اتنا بڑا درخت بھی پھل نہ لائے تو آدمی بولتا ہے اکھاڑ دو، دوسرا کچھ لگا دو، چھوٹا پھلدار ہوگا. پھل بھی لاتا ہے ایوری سیزن، ہر موسم میں. آگے اللہ نے فرمایا باذن ربی، اللہ کے حکم سے لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ ہے مسلمانوں، اے لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تم غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو. یتذکرون، سوچو اس پر. کیسی مثال ہے کلمہ طیبہ کی. آئیے آگے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتَثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کلمہ خبیثہ کی، لا الہ الا اللہ کے خلاف جتنے کلمے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، کہ کلمہ شیطان کے کلام کی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی جتنی باتیں اس کے علاوہ کہی جا رہی ہے، ان کی مثال ایسی ہے کشجرۃ خبیثۃ، اور بہت برے جھاڑ کی، جس کو دیکھنا بھی نہیں. کشجرۃ طیب، اس کو دیکھنا بھی پسند ہے. کلمہ طیب، برا جھاڑ جس کو دیکھنا بھی ہے نا. کچھ جھاڑوں کو آپ کو دیکھتے لگتا ہے ان کو دیکھنا بھی اچھا نہیں، بات دیکھتے کاٹے آنکھ پیار، اتنا گندا جھاڑ ہے نا، تو بیکار جھاڑ ہے. تو کہا اس کی مثال بیکار جھاڑ کی ہے. اور آگے فرمایا اس کی جڑیں بھی اندر نہیں جاتی ہے، کھوکھلی ہے، پوری زمین پہ اکھڑی ہوئی، جس کو دیکھ کر ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ کچھ ٹکنے والا جھاڑ نہیں ہے، زیادہ آندھی طوفان مصیبتوں میں کام نہیں آنے والا، اس کو سہارا لینا بولے تو یہ اپنے اوپر گرنے والا ہے. اور وہ خرار بھی نہیں ہے، وہ ایسا جھاڑ ہے کہ کبھی بھی گر سکتا ہے. آپ کو دیکھ کر اس کی جڑوں کی ڈھیل ایسا لگ رہا ہے کبھی بھی گر سکتا ہے. اللہ فرمایا ما لها من قرار، رک بھی نہیں سکتا ہے. تو یہ یاد رکھیے، یہ 2 کلام کی اللہ رب العزت نے جو ہے مثال دی. تو کلمہ طیبہ ایک ایسا جھاڑ ہے، لا الہ الا اللہ ایک ایسا جھاڑ ہے جس کی شکل، صورت، لذت، خوشبو اور نفع انسان اٹھا سکتا ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا فائدہ، اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوطی سے جمی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو پتا ہے کہ آندھی اور طوفانوں میں یہ جھاڑ ہماری مدد کرے گا، یہ ہم پر گرنے کے بدلے ہم اس کے سپورٹ میں جا سکتے ہیں. تیسرا فائدہ، اس کی شاخیں آسمانوں کو چھوتی ہے، بلند پھیلی ہوئی ہے، مطلب بہت بڑا جھاڑ ہے. اور چوتھی اور سب سے اہم چیز ہے، یہ جھاڑ پھل بھی لانے والا. یہ کلمے پہ جس نے عمل کیا آخرت میں فائدہ بھی اٹھا.
یہ 4 فائدے ہوں گے اس کلام کو. اور شیطان کے کلمے کو ماننے کی بہرحال وہ بالکل غیر مضبوط، دیکھتے ہی گھن آنے والی ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، مطلب اس کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے، یہ کوئی مضبوط جھاڑ نہیں. تو کلمہ طیبہ کو جس نے مان لیا ایک مضبوط جھاڑ کی مثال ہے، اور کلمہ طیبہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ بیکار ہے. 6واں فائدہ، خبر میں استقامت، خبر میں مضبوطی دینے والے کلمے تھے. سبحان اللہ. مرنے کے بعد جو مر جائے اس پہ پڑھ کے جنت میں جانے والا ہے، جو اس کے مطابق رہے اپنی جان و مال کی حفاظت کر لی. اب خبر میں بھی مضبوطی، خبر میں اکیلے ہوں گے ہم، کیا ہوں گا، ہے نا، اکیلے انسان. آئیے جو ہے مسند بزار کی یہ روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ سے آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک کمزور عورت ہوں. عورتیں ویسے بھی کمزوری ہوتی ہے نا مردوں کے مقابلے میں. تو وہ فرماتی اور کہتی ہے میں ایک عورت ہوں اور میں ضعیف ہوں اللہ کے رسول، میں کمزور ہوں، بہت ڈرتی ہوں، جلدی ڈر لگ جاتا ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہوں. عموماً ہوتا ہے عورتوں میں صفت جلدی ڈر جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتی ہے. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی وہی سوال کیا اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، اور جب جو ہے مرنے کے بعد خبر کے اندر جو ہے جب میں جاؤں گی اور منکر نکیر آئیں گے تو میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں اکیلے ہوں گی منو مٹی نیچے. آپ اندازہ لگائیے یہ ایک ہال ہے، اس ہال سمجھو کہ رات میں پروگرام ہو رہا ہے اور اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے، عورتیں بھی اوپر بیٹھی، اچانک لائٹ چلی گئی اور باہر کوئی چاندنی رات بھی نہیں، بدلی آئی گی، بادل ہے خوب، اور لائٹ چلے جائے تو کیسی تھرتھراہٹ چھوٹ جاتی ہے. معلوم ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی عورتیں بیٹھی، ادھر بھی مرد بیٹھے، ادھر بھی مرد بیٹھے، لیکن ادھر کا بیٹھنے والا آدمی ادھر والے کو چپک جاتا آ کر، ہے نا. لائٹ جاتے ہی ایک عورت دوسرے عورت کا ہاتھ پکڑ لیتی، وہ خود جھنجلا کے ارے چھوڑو ہم خود پریشان لائٹ جانے سے، ہے نا. خوف، ڈر، حالانکہ ہم 100 لوگ بیٹھے ہیں، ہم 50 لوگ بیٹھے ہیں اور لائٹ چلے اندھیرے ڈر. تمہیں عائشہ کری اللہ کے رسول خبر منو مٹی نہیں ہے، ساتھ کوئی نہیں ہے، لوگوں نے مٹی ڈال دی تو ایک روشنی آنے کی بھی جگہ نہیں، ایک ٹمٹپانے والا چھوٹا دیا بھی نہیں ہے، اور میں ایک ضعیف کمزور عورت، اور جب منکر نکیر میرے سامنے آ جائیں گے اور آ کر پوچھیں گے من ربو کا، میں کیا جواب دوں. ایک روایت میں آتا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ منکر نکیر اتنی خوفزدہ حالت میں آئیں گے، زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑتے ہوئے آئیں گے، جن کے دانت بیلوں کی سینگوں کے اتنے ہوں گے، آنکھیں بڑی بڑی اور لال ہوں گی، اور گرجدار آواز میں زمین کو پھاڑ کر آئیں گے. اندازہ لگا کیسی مخلوق، اور کہیں گے من ربو کا، اور جن کی آواز کڑکتی بجلی جیسی ہوئی گی. کڑکتی بجلی سے تو اچھے لوگ گھبرا جاتے جب بغیر کڑکے تو، ہے نا، آواز کڑکتی بجلی کیسا، من ربو کا. صحابہ نے کہا ہم تو پتھر کے بت بن جائیں گے، مٹی کے بت، مطلب ہماری تو کیفیت نہیں ہوگی بولنے کی. یہ ہماری عائشہ نے بھی یہ سوال کیا ہم تو جم جائیں گے، ہم تو کچھ نہیں کہہ پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 تھی. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت 27 تھی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العزت مومنوں کے قدم کو جما دیں گا قول ثابت سے. اور قول ثابت سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے کی آیت گزر چکی ہے، 27 سے پہلے 26 اور 25 اور 24 ہم نے پڑھی. وہی کلمہ طیبہ کی مثال ایک مضبوط جھاڑ سی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے، اس کے بعد کی آیت ہے بالکل. یہ 24 25 26 وہ آیتیں تھی اور یہ 27ویں آیت ہے. کیا فرمایا کہ اللہ کلمہ طیبہ سے مومنوں کے قدم جما دیں گا. یثبت، تو کلمہ طیبہ خبر میں آ جانے والا ہے، اسی وجہ سے ہم مضبوط ہوں گے. اور جس کے کلمہ طیبہ مضبوط نہیں تھا، کلمہ توحید کمزور تھا، خبر میں وہ جواب نہیں دے پائیں گا، اس کے پیر کانپنے لگ جائیں. تو انہوں نے کہا میں تو ڈر جاؤں گی کہ عورت ہوں میں. تو کہا یہ قول سے، کلمہ طیبہ سے اللہ جنبی قول ثابت فی الحیات الدنیا، اور اس کلمے سے تمہیں صرف آخرت میں نہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تمہیں جما دے گا، فی الآخرت، اور آخرت کی زندگی میں جما دے گا. ویذل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے. ویفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا. سبحان اللہ. کلمہ طیبہ ہی وہ کلمہ ہے جو قبر میں جمانے والا ہے. اس کے تقاضوں پر جس نے زندگی گزاری، جو یہ کلمہ چاہتا تھا وہ کیا، بس وہ تو کامیاب. قبر میں بھی یہ کلمہ فائدہ دینے والا ہے، اس بات کو یاد رکھیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ جو سنن ابو داؤد کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میت کو دفنانے سے جب فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور کہتے اپنے بھائی کے استقامت کے لیے، اس کے قدم جمنے کے لیے، اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے، اور اس کے استغفار، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. سوال و جواب میں آسانی کے لیے دعا کرو اور استغفار کرو. تو گویا حکم دیا گیا دعا کرنا چاہیے میت کے لیے کہ اللہ اس کے سوال جواب میں آسانی کرے دفنانے کے بعد، اور اس کے جو ہے استغفار، اس کے گناہوں کو معاف کرے. یہ ہمیں کرنا چاہیے. یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے 7واں فائدہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور 7واں جو فائدہ ہے، بہرحال 7واں جو فائدہ ہے اس کلمے کا، اس کی فضیلت ہے، یہ سب سے بہترین ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، جامع ترمذی کی روایت حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا کہا
آپ نے فرمایا تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں، کوئی ذکر نہیں، یاد رکھ لیجیے۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے، بس ایک ورد لگا رہے زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ۔ یہ اس کا 7واں فضائل تھے۔ 8ویں فضیلت اس کلمے کی اور کلام کی، کلمہ طیبہ جو شخص پڑھے گا روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوں گا۔ پڑھیں گا سے مراد اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل کر کے دنیا سے گیا ہو، اسی پر قائم تھا، تو آپ سب شفاعت سفارش کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا جو اس کلمے کو سچے دل سے پڑھیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوں گی۔ آپ فرماتے اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ، جس شخص نے میری شفاعت کا مستحق روز قیامت وہ انسان بنے گا، وہ سعادت مند انسان ہوگا جس نے سچے دل سے اپنے نفس میں ہی صحیح یہ کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، میری شفاعت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی شفاعت سفارش گزارش کریں گے اللہ کے سامنے جس نے کیا پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ آپ سب کی شفاعت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، شفاعت کبریٰ ہے یہ، تو پھر اس کے لیے کلمے کو پڑھنا ہے اور کلمے کے تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے جانا ہے، ہمیں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں توفیق۔ 9واں فضیلت، 9th اس کی فضیلت اس کلمے کی کیا ہے؟ کلمے طیبہ پڑھنے والا، اس کے عمل کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ابو یعلا کی یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا تم کثرت سے کلمہ طیبہ پاکیزہ کلام کو پڑھا کرو، وہ کے قابل نہیں رہیں گے۔ بہت سارے ملک مصیبتوں سے پاکستان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ میرے گھر آ کے بیٹھتے تھے اور کیا کر رہے ہیں، درازوں میں گھس رہے ہیں، الماریوں میں گھس رہے ہیں۔ او بھائی تم درازوں میں الماری میں کیوں گھس رہے ہو؟ تم بالفرض اگر ایجنسی کے آدمی ہو، تمہیں حکومت نے یہ میرے 10-15 سال پرانی بات ہے جب دہشت گردی عروج پر تھی نا، تو وہ ان کی ذمہ داری بھی تھی، دیکھیں جو مشہور لوگ ہیں ذرا ان کو، تو بھائی ٹھیک ہے آپ گھسو، لیکن ڈراز میں کیوں گھس رہا ہے بھائی تو؟ یہاں کے بم رکھا ہوا ہوگا کہ یہاں پہ وہ کیا ہے اپنی ٹھڑک۔ ایجنسیوں نے ان کے ذمہ یہ ٹچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا گھوم رہے ہوتے ہیں، ایجنسی میں جو آفیسر ہے اس نے ان کو یہاں تک جانے کی اجازت نہیں دی ہوتی، لیکن وہ اپنی ذاتی کے راز پہ مطلع ہو جاؤں کسی طرح، پھر میں ذاتی طور پہ بلیک میل کروں گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کمپیوٹر میں گھس رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کیا میں اندازہ ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے ایجنسی کا نہ ہو، ویسے ہی کوئی بندہ آ گیا ہو، آپ کسی کو مہمان کے طور پہ کمرے میں بٹھا کے جائیں اور وہ آپ کی ڈرازیں کھول کے چیک کرنا شروع کر دے، آپ چائے بنانے کے لیے گئے اور وہ، تو یہ گھٹیا اور نیچ حرکت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تمہیں یہاں بٹھا گئے ہیں، تمیز سے بیٹھو یار۔ ڈراز کھول کے دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ کمپیوٹر کھول کے دیکھ رہا ہے، آپ کسی کو موبائل پکڑا دو فوراً ان باکس میں جا کے میسج پڑھنا شروع کر دے گا وہ۔ تو یہ ہے لا تجسسوا، اللہ فرماتے ہیں جاسوسی صرف اس کی ہوگی جو جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ ملک کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے، تو اس کی بھی جاسوسی اتنی ہوگی جتنی ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ختنے چیک کرنا شروع کر دیں آپ بیٹھ کے باقاعدہ چلو ختنے اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کا ایجنٹ ہو، وہ بھی چلتا ہے، تو یہ کر رہے ہیں لوگ یہ کام۔ تو یہ ہے تجسس، یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ہمارے پڑوس میں نا کھڑکی کھلتی ہے، یعنی ہمارے مین گیٹ سے دوسری طرف، وہ ہماری کھڑکی نہیں، ان کی کھڑکی ہماری طرف کھلتی ہے، ہمارے گھر کی طرف نہیں، دروازے کی طرف۔ تو ادھر ٹی وی چل رہا تھا، اب ایک خاتون آئی، ان کی نظر کھڑکی پہ پڑی، فلم چل رہی ہے یا ٹی وی چل رہا ہے یا کیا، واللہ عالم، اکثر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی میں، وہ ان کو اندازہ ہو گیا ٹی وی چل رہا ہے۔ اب وہ ہمارے گھر میں گھسی، ملنے کے لیے آئی تھی، اب وہ نا، اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساتھ کمرہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے پڑوسیوں کا ہے۔ اب ان کو یہ تجسس، مفتی صاحب کا گھر ہے اور کیا چل رہا ہے یہاں پہ، ٹی وی۔ اب میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹک کے بیٹھی نہیں ہے وہ، ان کو یہی فکر کہ یار وہ والے کمرے میں جاؤں جہاں، کہہ رہے ان کی ایکٹیویٹیز سے مجھے اندازہ ہو، کبھی یوں جا رہی ہیں، کبھی یوں جھانک رہی ہیں، کبھی یوں جھانک رہی ہیں، کبھی ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں۔ تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا جو پڑوسیوں کا ٹی وی ہے نا، اس سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اور کیونکہ کمرے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ رہی ہے کہ مفتی صاحب کے گھر میں ادھر ممبر میں بیٹھ کے ٹی وی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور گھر میں کیا چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے۔ تو گھر والوں نے بتا دیا کہ یہ جو آپ یوں کر رہی ہیں نا، یہ ان کا ٹی وی، ہمارا نہیں ہے، دوبارہ جا کے اچھی طرح سے دیکھ لیں، ایسا نہ وہاں جا کے خبریں پھیلانے۔ تو بھائی اگر آپ کو گھر میں بلائے چائے کے لیے، چائے پیو، پتلی گلی سے نکلو، آپ جھانک جھانک کے یوں کرنا، کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں،
اور یہ اگر صفائی نہ ہوتی تو ان کو تو یہ ہو جانا تھا کہ تو ہمیں تو شریعت نے سکھایا ہے اچھا گمان. بس یہ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں بچپن میں تبلیغ والوں کے ساتھ کہیں گشت کر رہا تھا. ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا, گھر میں داخل ہوئے ہمارے سامنے. ہم ان کے پیچھے پہنچ گئے. امیر صاحب نے دروازہ بجایا. ایک بچہ آیا, جی کون؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں جو بھی ہمارے سامنے گھسے تھے. وہ اس بچے کے ابو تھے. بچے نے کہا بھی بتاتا ہوں, پوچھتا ہوں میں. وہ گیا اندر, آ کے کہہ رہا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, ہمارے سامنے گھسے ہیں وہ. تو امیر صاحب دیکھو یہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی جو کامیابی کی وجہ ہے نا, یہ بیسک اصول ہیں, یہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہے. تو امیر صاحب نے کہا, امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بدگمانی ہو رہی ہے ان سب کو. تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں نا, تو پہلے خود تو عمل کریں. خود عمل میں کیا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مت کرو, اچھا معامل تلاش کرو. تو انہوں نے کہا وہ یہاں سے آئے ہیں, پیچھے بھی دروازہ ہے, جو میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا پتلی گلی, تو بھائی چوڑی گلی کے ساتھ پتلی گلی بھی تو ہوتی ہے نا. بھائی وہ آئے ہوں, پانی پیا ہو اور اس دروازے سے نکل کے باہر چلے گئے ہوں, تو بچے نے آ کے کہا ہو کہ بھائی نہیں ہے گھر پہ, تو عین ممکن ہے. اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. بعض دفعہ انسان بھاگا بھاگا ایک دروازے سے آتا ہے, گھر میں پانی پیا یا واش روم گیا اور دوسرے دروازے سے فوراً نکل گیا. تو مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا اس واقعے میں. 12-13 سال کا تھا اس وقت, تو اس وقت سے مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے. یہ ہے کہ ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بدگمانی مت کرو, اکثر گمان برے ہوتے ہیں, گناہ ملتا ہے اس پہ. اچھا محمل تلاش کرو بھائی, کہ ضروری تھوڑی جھوٹ بول رہا ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں 99% امکان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے, لیکن 1% چانس ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ایک نمبر کا وہ جھوٹ, ابے ہمیں پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے. جلیلی سوال کے جواب دے دیتے ہیں. بھائی میرے بھائی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دی, اب کہتے ہیں کہ حلالہ کر لیا, لیکن ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی, کیا تصدیق کرانا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو, ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے, پہلی بات تو گناہ کرتا ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے, لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس پہ میں پورا مدلل ابھی کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں انشاءاللہ. ایک چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں, مگر وہ چینل مشہور نہیں ہے تو کوئی سنتا ہی نہیں, اس دوبارہ سے ریکارڈ کرواؤں گا. میرے یہ علمی بیانات ہوتے, یہ جو میرے بیانات ہوتے ہیں نا, یہ واضح نصیحت ہے, اس پر کسی کے علم کو نہ پرکھا کریں آپ بیٹھ گئے, سمجھ رہے ہو. جو میرے جو تحقیقی بیانات ہیں یا میری تحقیقی مقالے ہیں وہ الگ ہیں, اس کا اسٹائل بولو بھائی الگ ہوتا ہے. ان کو مقالے میرے پڑھیں آپ, ریسرچ پہ تحقیقی جو مقالے میں نے لکھے ہیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ قدوری پڑھانے کی طاقت ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے میں بالکل قدوری بھی نہ پڑھا سکتا ہوں, لیکن آپ پہلے ریسرچ کر لیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. واضح نصیحت والے بیانات سے نہیں پرکھا جاتا کسی کی علمیت کو, وہ تحقیقی میدان وہ الگ ہوتا ہے. اچھا میرے بھائی, تو یاد رکھو جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو, تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا, 3 جائز نہیں ہے. پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے. پری پلان کا مطلب عدت گزرنے کے بعد اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے, تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا, لعنتی عمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت. جس کے لیے کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور پھر یوں کر دینا, اور پھر یوں کر, ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں تھا, اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی, کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے. جس حلالے پر لعنت کی ہے لعنت تو ہوگی, لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے, محلل کہتے ہیں حلال کروانا, حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا, لعن اللہ المحلل, نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت, اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی. پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے, لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی, مگر حلال ہو جائے گی. ابھی اس عورت کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا, یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن یہ عمل ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا, حرام, ناجائز, گناہ ملے گا اس پہ. اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے, فَإِن طَلَّقَهَا, مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح
ना कर ले। और हदीस में आता है सिर्फ निकाह नहीं बल्कि हम बिस्तरी भी हो। आगे कुरान कह रहा है फ़इन तल्लक़हा, इसके बाद अगर, चाहे वो फौरन बाद हो, 1 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, कुरान ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। मैं दोबारा आयत पढ़ लूं, फ़इन तल्लक़हा, अगर शौहर ने तीसरी तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहू मिन बादु, तो ये औरत इस तीसरी तलाक के बाद शौहर के लिए हलाल नहीं है, हत्ता, यहां तक के, यानी कब हलाल होगी अल्लाह वो वजह बयान कर रहे हैं, तनकीहा ज़ौजन गैरहू, पहले शौहर के अलावा किसी और से निकाह कर ले, फ़इन, पस अगर इस निकाह के बाद, और हदीस में आता है सिर्फ निकाह नहीं बल्कि हम बिस्तरी भी, इस हम बिस्तरी और निकाह के बाद फ़इन तल्लक़हा, ये दूसरा तलाक दे दे, अगली रात को दे दे, 1 घंटे बाद दे दे, आधे घंटे बाद दे दे, 15 मिनट बाद तलाक दे दे, 10 मिनट बाद तलाक दे दे, 10 साल के बाद तलाक दे दे, ऐसी कोई तफसील कुरान ने बयान नहीं की है। चाहे 10 मिनट के बाद तलाक दे दे, हम बिस्तरी की, हम बिस्तरी करते ही तलाक दे दे, अल्लाह फरमाते हैं फला जुनाहा अलैहिमा अन यतराजा, तो पुराने वाले मियाँ और इस पुरानी बीवी जो है ना इसकी, इन दोनों के लिए कोई गुनाह नहीं है इसमें, अन यतराजा, कि ये दोबारा शादी कर लें आपस में। बात आ रही है समझ में? तो भाई आप गैरत और के जोश में आके शरीयत को तब्दील करने की कोशिश ना करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो 3 तलाकों का जहां मसला है बोल हलाला तो लानत है, हलाला तो ये है, तो हलाला करवा दिया, हलाला कर। ओ भाईजान, अगर कुरान, अगर ये हलाला लानती अमल होता तो कुरान क्यों इसको बयान करता? हदीस में लानत है, कुरान में इसकी इजाजत है, तो पता चला हदीस वाला हलाला कुछ और है, कुरान वाला हलाला कुछ और है। प्री प्लान हलाला है, वो लानत है। प्लान यानी प्री प्लान से मुराद एग्रीमेंट नहीं है। तो फिर अगर दूसरा शौहर हम बिस्तरी करने के फौरन बाद तलाक दे दे तो भी औरत पहले शौहर से निकाह कर सकती है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, ये भी जायज है कि औरत ने पहले से एग्रीमेंट नहीं किया, शौहर दूसरे शौहर हैं, जब बीवी से हम बिस्तरी की तो औरत के लिए ये भी हलाल है कि फौरन तलाक मांग भी ले। इसके नाजायज होने की भी कुरान और सुन्नत में कोई दलील नहीं है। तलाक औरत अगर बगैर किसी रीजन के मांगे ना अपने शौहर से तो गुनाह है। ऐसी औरतों को मुनाफिकात में शामिल किया गया है जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। लेकिन अगर किसी रीजन की वजह से मांग रही है तो इस्लाम में ये गलत, बोलो ना भाई, नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि मैं अपने पहले शौहर के पास जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे उससे बच्चे हैं, तो ये रीजन है एक। भाई मेरी यादें उसी से वाबस्ता हैं। सवाल पैदा हो जब उससे थी तो मुझे निकाह क्यों किया? भाई इसलिए किया कि उससे इजाजत नहीं है निकाह करने की, आपसे इजाजत थी तो आपसे कर लिया। बात आ रही है समझ में? और ये सोचा था कि अच्छे लगे तो रहूंगी, नहीं लगे तो नहीं, मुझे नहीं अच्छे लग रहे, मुझे आपके मुंह से गुटके की बदबू आ रही है, कोई भी वजह हो सकती है। अब अगर आप यहां तजावुज करते हैं ना कि नहीं ये तलाक लेके शादी नहीं कर सकती, ये अब कुरान पर क्या है? आप अपनी अकल लड़ा के कुरान के हकाम को क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। बात आ रही है समझ में? तो उसी वक्त तलाक लेके, हाँ दूसरे पर जबर नहीं है, वो कहें मैं नहीं छोड़ूंगा। आपने तलाक मांगी, वो कहें मैं नहीं तलाक देता, तो औरत को जबरदस्ती करना जायज नहीं है। ठीक है, जब नहीं देते तो आप ही मेरे मुकद्दर में मियां हैं, शादी तो हमने कोई एग्रीमेंट तो किया नहीं था, मजबूरन गुजारा करेंगे। मुन्ने के अब्बा आप ही बनोगे तो गुजारा करें उसके साथ। और अगर वो छोड़ देता है